السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معززین حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعائے خیر چاہتی ہوں۔ تو معززین حضرات، پچھلے ویڈیو میں ہم نے کلمہ طیبہ کے فضیلتوں کے بارے میں بات کی تھی اور آج کا ہمارا سبق ہے ایمان مفصل اور ایمان مزمل۔ اس ویڈیو میں ہم ایمان مفصل اور ایمان مزمل کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، یعنی کہ ان ڈیٹیل میں بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی ضروری چیزیں ہیں، ضروری باتیں ہیں جن کا سمجھنا، جاننا اور ان پر عمل کرنا ایمان کی پہلی شرط ہے۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے جا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ بالکل بھی مس نہ کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایمان مفصل، جس کے معنی ہوتا ہے واضح طور پہ بیان کرنے والا، یعنی کہ ایمان کو ان ڈیٹیل میں بیان کرنے والا کہ ایمان کیا ہے، اس کے شرائط کیا کیا ہیں اور اس پہ کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ تو دوسری طرف ایمان مزمل، جو کہ ایمان کو سمیٹ کر بیان کرتا ہے، ایک کلمات میں سمیٹ دیتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ ایمان کیا ہے، اور ساتھ ہی مزمل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لقبوں میں سے ایک لقب بھی ہے۔ تو چلیے اب ایک ایک کر کے ترجمہ کے ساتھ دونوں کلمات کو پڑھتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے معنی کے ساتھ ان ڈیٹیل میں انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان مفصل: آمنت باللہ وملائکاتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: اور ایمان لائی میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ جو بھی اچھا یا برا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ چلیے اب تفصیل کے ساتھ ان ڈیٹیل میں معنی کے ساتھ معنی مفصل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا جملہ ہے وہ ہے آمنت باللہ، یعنی کہ میں ایمان لائی اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہوا کہ اس بات پر یقین کرنا کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کا، کل کائنات کا، دونوں جہان کا مالک ہے اور وہ اکیلا ہی کل کائنات کا مالک اور عبادت کے لائق ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس بات کا یقین رکھنا کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، غم دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، ناکامی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے۔ ہم سب صرف اور صرف اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی وحدانیت کا یقین رکھنا، اس سے محبت کرنا اور اس سے ہی اپنی حاجتوں کو طلب کرنا ہی ایمان ہے اور یقین کامل بھی۔ اور دوسرا جملہ وملائکاتہ، یعنی ایمان لائی میں اللہ کے فرشتوں پر۔ اللہ کے فرشتوں کے پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ فرشتے وہ مخلوق جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا اور جو کہ بہت ہی معصوم ہوتے ہیں اور گناہوں سے بالکل دور ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور صرف اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک فرشتے کو ایک خاص کام پہ مقرر کر دیا ہے اور وہ اسی کام کو انجام دینے میں لگے رہتے ہیں۔ ویسے تو ان کی صحیح تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ان کی بہت ساری تعداد ہے، لیکن ان میں 4 فرشتے بہت ہی مشہور اور مقرب ہیں۔ سب سے پہلے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ اللہ کی کتابیں، اس کا حکم اور اس کے پیغام کو پیغمبروں تک پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ دوسرے ہیں اسرافیل علیہ السلام، جو کہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ تیسرے ہیں میکائیل علیہ السلام، جو بارش برسانے کا انتظام کرتے ہیں اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پہ بھی مقرر ہیں۔ اور چوتھے ہیں عزرائیل علیہ السلام، جنہیں ہم ملک الموت کے نام سے بھی جانتے ہیں، جو مخلوق کی روح قبض کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کے سچے ہونے کا اور ان کے وجود کا یقین رکھنا ہی اس جملے کا مفہوم ہے، اس جملے کو بیان کرتا ہے۔ اب تیسرا جملہ وکتبہ، یعنی ایمان لائی اللہ کی کتابوں پر۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اسے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کئی کتابیں اتاری
جن کی صحیح تعداد اللہ کو پتہ ہے، اور اپنے پیغمبروں پر نازل کیا، اور ان کتابوں کے ذریعہ ہمیں زندگی جینے کا صحیح سلیقہ اور طریقہ بتایا، ہمارے ہر سوال، ہر پریشانی کا جواب ان کتابوں میں دیا۔ اور ان کتابوں میں 4 کتابیں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی ہے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی جانے والی زبور، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی جانے والی توریت، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی جانے والی انجیل، اور آخر میں ہمارے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی قرآن شریف۔ لیکن قرآن پاک سے پہلے اتاری جانے والی کتابوں میں لوگوں نے فیر و بدل کیا اور اپنی باتیں شامل کر دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کتابوں کو واپس کر لیا، اور آخر میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا کیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اور حکم دے دیا کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ سچا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس میں کوئی ایک حرف کی بھی فیر بدل نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن پاک کو پڑھتے رہنا، اس پہ یقین رکھنا، اس کے ایک ایک حرف کو سچ ماننا، سچ سمجھنا، اور اس میں بتائے ہوئے تعلیموں پر عمل کرنا، حکموں پر عمل کرنا، اور اپنی زندگی قرآن پاک کے ذریعہ بتائے گئے حکموں پر چلتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے گزارنا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب چوتھا جملہ، وَرُسُولِهِ، اور ایمان لائی میں اللہ کے رسولوں پر۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ رسول، نبی یا پیغمبر، اللہ کا حکم ہم تک پہنچانے والے، نیکی کے راستے پر عمل کرنے والے، اور ہمیں سیدھا اور سچا راستہ بنانے والے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 سے کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہیں، لیکن ان کی صحیح تعداد صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ یہ سارے سچے ہیں، اور ان کے ذریعہ لائی ہوئی تمام مذہبیں بھی سچی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان مذہبوں میں بھی فیر و بدل کیا اور اس میں چینجنگ کر دیا، انہیں اپنے طریقوں سے توڑ مروڑ کر بدل دیا۔ پھر الحمدللہ اللہ نے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اور نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا اور مذہب اسلام عطا فرمایا، اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا آخری نبی قرار دیتے ہوئے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان سے پہلے آنے والے تمام نبیوں پر اور ان کے ذریعہ لائے جانے والے مذہبوں پر یقین رکھنا، انہیں سچا ماننا اور مذہب اسلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہی اس جملے کو بیان کرتا ہے۔ اب ذرا سا آگے جا کر پہلے بات کریں گے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والباس بعد الموت۔ ترجمہ، کہ جو بھی کچھ زندگی میں اچھا یا برا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس جملے کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب ہماری زندگی میں کچھ اچھا ہوتا ہے ہم خود کو کریڈٹ دے دیتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اوبویسلی آپ کی محنت ہوتی ہے، آپ کا اس میں جو ہوتا ہے ایفرٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا اللہ کے حکم سے ہی ہے، کیونکہ ہم ایفرٹ ڈال سکتے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم محنت کر سکتے ہیں، لیکن رزلٹ اللہ کی مرضی سے آتا ہے۔ جو بھی کامیابی ہوتی ہے، جو بھی اچھائی ہوتی ہے، جو بھی ہم حاصل کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہماری لائف میں کچھ برا ہوتا ہے تو ہم اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے تو اس کی کئی سارے وجوہات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائشیں کرنے کے لیے انہیں تکلیف دیتا ہے، انہیں درد دیتا ہے، آزماتا ہے کہ میرا بندہ کب تک اور کہاں تک برداشت کر سکتا ہے۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ برائیوں کے ساتھ، آزمائشوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ اپنے بندوں کی گناہوں کو بھی معاف کر رہا ہوتا ہے اور اس کی آخرت کو سنوار رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے بیٹر ہے اور یہ ہمارے لیے غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ تو جو بھی لائف میں اچھا یا برا ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ کیا ہوتا ہے کہ جب اچھا ہوتا ہے تو ہم خود کو کریڈٹ دے دیتے ہیں، لیکن جب کچھ برا ہوتا ہے تو ہم اللہ سے شکایت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری زندگی میں یہ خوشی عطا کی، اور جب کچھ برا ہوتا ہے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہم اس حال میں رہیں گے، ہم اسی حال میں راضی ہیں۔ یہی اس جملے کو بیان کرتا ہے۔ اب میں بیان کرنا چاہوں گی والیوم الآخر،
वल्बासी बादिल मौत। दो जुमले हैं, दो जुमलों के बीच में वो जुमला था। मैंने इन दो जुमलों को बाद में इसलिए बयान किया है क्योंकि दोनों जुमले एक दूसरे से जुड़ के आते हैं। तो जैसे कि वल यौमिल आखिर यानी ईमान लाई मैं क़यामत के दिन पर। क़यामत का दिन हम सब को पता है, कुल नफ्सी ज़ाइक़तुल मौत, जिसने भी ज़िंदगी में सांस ली है, एक भी सांस ली है, जिसने भी ज़िंदगी का मज़ा चखा है, उसको एक दिन मौत का मज़ा भी चखना है। यानी कि हमारी ज़िंदगी और इस दुनिया दोनों को ही एक दिन ख़त्म हो जाना है। ये दुनिया फ़ानी है और इसे एक दिन फ़ना हो जाना है। और वो दिन यानी कि क़यामत का दिन, जिस दिन ये दुनिया और ये पूरी ज़मीन आसमान सब कुछ फ़ना हो जाएंगे, वो दिन क़यामत का दिन होगा। इस बात पर यकीन रखना हमारे ईमान का एक हिस्सा है। और वल्बासी बादिल मौत यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना, यानी कि जब क़यामत आएगी और सब कुछ फ़ना हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया फ़ना हो जाएगी, उसके बाद अल्लाह के हुक्म से दोबारा हमें ज़िंदा किया जाएगा और हमसे दुनिया में किए जाने वाले हर अच्छे और बुरे अमाल का हिसाब मांगा जाएगा। और हमें दुनिया में हर अच्छे और बुरे अमाल जो हमने किए हैं उसका हिसाब देना होगा। और उसी अच्छे और बुरे अमाल के बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जन्नत और जहन्नुम अता फ़रमाएगा। यानी कि दुनिया में हम जो भी करेंगे उसका हिसाब हमें देना है, दोबारा ज़िंदा होना है और देना है उन सारे अमाल का जवाब। तो हमें दुनिया में ज़िंदगी इसी हिसाब से गुजारनी चाहिए। एक बात तो ये याद रखनी चाहिए कि एक दिन हमें मर जाना है, और दूसरी बात ये याद रखनी चाहिए कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है और अपने हर अमाल का हिसाब देना है। अगर ये बात हम अपने ध्यान में रखते हैं तो हम खुद ब खुद गुनाहों से दूर होते हैं। इस बात का यकीन रखना कि क़यामत आनी है, हम सबको ख़त्म हो जाना है, फ़ना हो जाना है और रोज़ महशर अल्लाह ताला के सामने पेश होकर अपने तमाम आमाल का हिसाब व किताब देना है। अगर हम इस बात का ख़याल रखते हैं तो हम खुद ब खुद गुनाहों से दूर हो जाते हैं। इस तरह से ईमान के जो 7 शराइत हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादिल मौत, यानी कि अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखना। साथ ही साथ इस बात पर यकीन रखना कि जो भी ज़िंदगी में अच्छा या बुरा होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है और मरने के बाद हमें दोबारा ज़िंदा होना है। ईमान मुफस्सिल है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो अभी ईमान मुज़म्मिल का बयान मैं अगले वीडियो में करूँगी। तब तक के लिए मैं इल्तिजा करती हूँ कि आप लोग ईमान मुफस्सिल साथ ही साथ कलमा तैयबा का विर्द हर वक्त करते रहें, इसे पढ़ते रहें, बामाना पढ़ते रहें और समझ समझ कर पढ़ते रहें, ताकि आपका ईमान ताज़ा होता रहे और आप इस पे सिर्फ़ ना ज़बान से इक़रार करें बल्कि दिल से यकीन भी करें और अमल भी करें और अपनी आखिरत को संवारने की पूरी कोशिश करें, हम और आप मिलकर। तो आज की वीडियो में हम इसी पर ख़ात्मा कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम ईमान मुज़म्मिल पर तफसील से बात करेंगे। तब तक के लिए एक गुजारिश है कि आप चाहें मेरे इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, वो मर्ज़ी आपकी है, लेकिन अगर आप हमसे कोई फ़ीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कोई मशवरा है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने जानने वालों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ईमान के बारे में सीखने का मौका मिल सके और इसका सवाब मुझे और आपको दोनों को मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।